جی، شفٹ ورکر کے بعد جو ہے اٹینڈنس اینڈ لیٹ کمنگ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں پہ اٹینڈنس جو ہے وہ جو آپ کی پنکچویلٹی ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے کہ آپ کتنے رسپانسبل آفیسر ہیں یا کتنا اپنا جو آپ کا جو ورک ہے اس کو کس طرح سے سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم لیٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے ورک کو جو اپنا ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا، اور اسی سے ہی پتہ چلا جاتا ہے کہ کون کتنا سیریس ہوتا ہے اپنے ورک کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اس ذمہ داری کو کس طرح سے وہ بخوبی سر انجام دیتا ہے. ایک مولا علی علیہ السلام کا قول بھی ہے جس کا مفہوم بھی یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیسے پتہ لگایا جا کہ کون شخص کتنا قیمتی ہے، تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ جس شخص میں جتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کو ایک ذمہ داری کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو اس میں آپ کی کیئر لیس شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کام جو ہے وہ ذمہ داری سے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ ذمہ داری سے جو کام کرتے ہیں وارڈ کے جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر کوئی ایسا بھی ہے کہ ان جنرل وے اگر دیکھا جائے، اگر کوئی امپلائی جو ہے وہ کوئی نیگلیجنس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے یا کوئی نقصان کر بیٹھتا ہے تو ایک ایکٹ آف نیگلیجنس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق اس کو پنش کیا جاتا ہے یا فائن کیا جاتا ہے ایکٹ آف نیگلیجنس سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بات پھر کافی آگے نکل گئی ہے. تو اس پہ ہم آتے ہیں کہ اٹینڈنس اینڈ لیٹ کمنگ. آل ورک مین شیل بی ایٹ ورک at the establishment at the time fixed and notified under the order. Workmen attending late shall be liable to deduction from their wages. کہ بات وہی آ گئی ہے کہ اگر کوئی امپلائی ہے وہ سیریس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک تو ٹائم پہ نہیں آتا، دوسرا یہ کہ کیئر لیس شو کرتا ہے، ایک دو دن میں تو چلو ہو جاتا ہوتا ہے کہ فلاں کام تھا، لیکن جو روٹین سے آتا ہے پھر اس کو یہ معاف نہیں کیا جاتا، اس کی پھر وہ ڈیڈکشنز ہوتی ہیں اب ویجز سے. ٹھیک ہے، جو اس کو پے دی جائے گی تو اس سے ہم ڈیڈکشن پھر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی لیو. Holidays and leaves with pay shall be allowed to workmen under the law. ویسے اگر دیکھا جائے جو ہالیڈیز ہوتی ہیں اور جو لیوز ہوتی ہیں وہ ود پے ہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھٹی آ گئی یا ہم نے چھٹی کر لی تو اس کی جو پے ہے وہ اس میں سے کاٹ لی جائے، ایسا نہیں ہوگا. All other holidays according to law, contact, custom and usage are also allowed to workmen. دوسری بھی ایسی چھٹیاں جیسے کہ ہمارے تہوار آتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو لا جس کو ہم کرنے کے اہل ہیں، تہوار جیسے عید ہو گئی اور بھی ایسے ربیع الاول ہو گیا، اس طرح کے جو ہمارا کسٹمز ہیں، جو یوزیج ہیں، جو کانٹریکٹ ہیں، وہ اس کے لحاظ سے ورک مین جو ہے جو اکارڈنگ ٹو لاز ہالیڈیز بنتی ہیں اس پہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر وہ چھٹی کرتے ہیں تو ہم اس کے پیسے کاٹ لیں گے. A workman who desires to obtain leaves applies to the employer who shall grant or refuse to grant the leaves. کہ ورک مین جو ہے وہ لیوز لے سکتا ہے، اس کے لیے اسے اپلائی کرنا پڑے گا امپلائر کو، جو اسے گرانٹ کر بھی سکتا ہے
اور نہیں بھی کر سکتا. ٹھیک ہو گیا کہ اس کی مرضی ہے نا کہ ویسے یہ ہوتا تو نہیں ہے. اگر کوئی سیریس یا کوئی ایسی کنڈیشن ہے اور اس پہ آپ اس کو چھٹی نہیں دے رہے تو وہ سرکمسٹینسز دیکھے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ آپ کو جانا بھی ضروری ہو اور آپ کو چھٹی بھی نہ ملے. اس کے بعد پیمنٹ آف ویجز ہے. آل ورکمین شیل بی پیڈ ویجز آن ورکنگ ڈے before the expiry of 7 days after the last day of a wages period. کہ جو ورک مین ہے وہ پے لینے کا حقدار ہے, اس کو پے ادا کر دی جائے گی before the expiry of 7 days. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی پے روک لیں. اگر روک لیں گے تو ہم رسپانسبل ہوں گے, اور اگر وہ ہمیں کہیں پہ بھی لے جاتا ہے, کوئی لیبر ویلفیئر میں لے جاتا ہے یا کسی بھی کورٹ میں جو کہ وہ اہل ہے ہمارے اوپر کیس کرنے کا, تو ہم وہاں پہ جواب دہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. unclaimed wages shall be paid by the employer on the unclaimed wages paid day in a week which shall be notified on notice board. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے نا کئی پرائیویٹ اداروں نے اپنے جو امپلائیز تھیں ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ روک لی تھی, جبکہ جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق وہ پے لینے کے حقدار ہیں. کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو یہ کہے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ روک لی جائیں. ایسا نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے کافی جو کورٹ میں کیس آئے ہوئے تھے تو اس میں وہ بتایا گیا کہ ایک تو لوگ بے روزگار ہوئے, ایک تو یہ اسٹانس تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے نکال تو دیا لیکن انہوں نے 3 مہینے کی 2 مہینے کی جتنے مہینے کی بھی مختلف لوگوں کی بنتی تھی, ایون کہ کوئی اسکول والے تھے, کوئی اکیڈمی والے تھے. تو اس لحاظ سے پہلے یہ جو آنریبل جج تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, باقی معاملات تو چلتے رہیں گے, سب سے پہلے آپ جو ان کی جو پے بنتی ہے نا اس کی پیمنٹ کریں اکارڈنگ ٹو دی رول اینڈ لا. تو ہوا یوں کہ پہلے ان کی جو پیمنٹ رکی ہوئی تھی, جو پے رکی ہوئی تھی وہ چلوائی گئی, باقی جو پروسیجر تھا وہ پھر روٹین میں چلتا رہا. ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کی پے نہیں روک سکتے. انسینٹیو اسکیم. In every factory where 50 or more workers are employed, there shall be introduced a group incentive scheme for the workers. The incentive shall be in form of additional wages or additional leave with wages or both for workmen whose production exceed in average. یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جس کی پروڈکشن ایوریج سے زیادہ ہو گئی تو اس پہ اس کو انسینٹیو دیا جاتا ہے, جو پے میں شامل نہیں ہوتا وہ ایڈیشنل ہوتا ہے ویجز سے. ٹھیک ہو گیا. تو اس صورت میں یا تو اسے چھٹیاں دی جاتی ہیں یا پھر لیوز دی جاتی ہیں, یا دونوں پے کے ساتھ انسینٹیو کے ساتھ چھٹیاں بھی دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کی ہم مثال ایسے لیں گے کہ اکثر بینک میں جب ریکوری ہوتی ہے یا جو ڈسپرسل ہوتی ہے, ڈسپرسل مطلب کہ جب کوئی ہم لون کرتے ہیں, کسی کو قرضہ دیتے ہیں, اس پہ جو سیلز ٹیم ہوتی ہے اس کو انسینٹیو ملتا ہے جو اس کی پے سے ایک ایڈیشنل ہوتا ہے. اور جب ریکوری ہوتی ہے تب بھی ان کو ایک اسپیسیفائڈ جو ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے مطابق انسینٹیو دیا جاتا ہے. تو اگر وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو اصل پے ہوتی ہے اس سے زیادہ کا ان کا انسینٹیو بھی بن جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی کمپلسری گروپ انشورنس. دا امپلائر شیل ہیو دا انٹائر پرماننٹ ورک مین employed by him insured against risk or national death, disability and death or injury due to contingencies not covered by other laws.
The employer shall be responsible for the payment of premium and other arrangements. If the employer fails to arrange for insurance, he shall be liable to pay compensation to the heirs of the workman like an insurance company. کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا بندہ جو انشورڈ نہیں تھا تو وہاں پہ پھر جو امپلائر ہے وہ رسپانسیبل ہے، وہ اس کو پے کرے گا، اس کے جو لیگل ایئرز ہوں گے، جو اس کے جانشین ہوں گے، ان کو وہ پے کرے گا جیسے کہ ایک انشورنس کمپنی پے کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کا وہاں پہ ایک انشورنس کا پلان جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا جو پرماننٹ امپلائی ہے اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ہم اسے کیا کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دی انشورنس لاز اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی امپلائی جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو اگر انشورنس ہوئی ہے اور انشورنس ہوئی ہوگی لازمی طور پر، اگر نہیں ہوئی تو اس نے بتایا ہے کہ پھر وہ امپلائر دے گا، تو اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انشورنس کے رولز کے مطابق. ٹھیک ہے. یہ ویسے جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے کچھ تو انشورنس دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، لیکن جو پرماننٹ امپلائی ہوتے ہیں نا کسی آرگنائزیشن کے، تو اس میں جو انشورنس ہے وہ مسٹ ہوتی ہے. وہ جو انشورنس پلان ہوتا ہے وہ ان کو لازمی طور پر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی پیمنٹ آف بونس. ایوری امپلائر میکنگ پروفٹ ان اینی ایئرز شیل پے فار دیٹ ایئر ود ان 3 months of the closing of the year to the workmen who have been in his employment in that year for a continuous period of not less than 90 days. A bonus in addition to the wages payable to such workers. کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو کمپنی ہوتی ہے جو سارا سال کما رہی ہے اور اینڈ پہ اس کو جو پروفٹ مل رہا ہے تو اس پہ وہ کیا دیتی ہے، بونس دیتی ہے اپنے امپلائیز کو. اور اس کی جو امپلائمنٹ ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے کہ وہ 90 دن سے کم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ا بونس ان ایڈیشن ٹو دی ویجز پیبل ٹو سچ ورکرس. یہ بھی کیا ہوتا ہے، ایڈیشن ٹو دا ویجز ہوتا ہے، ویجز سے ہٹ کر ان کو بونس دیا جاتا ہے، جو ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بونس کہتے ہیں. اسٹاپیج آف ورک. The employer has right to stop the working from some period of any section or sections without notice due to cause beyond his control. In case of stoppage of work, the workmen affected shall be informed. They shall be informed when work will resume and whether they are to remain or leave their place of work. The workmen shall not be required to remain for more than 2 hours after the commencement of stoppage. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو امپلائر ہے وہ کام کرنے سے روک دیتا ہے اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں جو امپلائر ہے وہ کہے گا کہ آپ کام نہ کریں، اور جو فیکٹری ورکر ہوتے ہیں ان کو بھی روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رک جائیں گے آفٹر دی کمنسمنٹ آف دی اسٹاپیج. ٹھیک ہے. وہ اس سے جو ایک دفعہ انہوں نے بتا دیا نہیں کر سکتے کیا، وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے اعلان کر دیا اس کے 2 گھنٹے کے بعد تک جو امپلائی ہیں وہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور انہیں جو انفارم کیا جاتا ہے اسٹاپیج آف ورک کے لحاظ سے، تو جب ورک ان کا سٹارٹ ہو جائے گا، ریزیوم ہو جائے گا، ری سٹارٹ ہو جائے گا، تب بھی وہ پھر ویسے ہی ان کو بتانے کے پابند ہوں گے کہ اب ہمارا کام چل پڑا ہے یا ہم نے جو کام تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا ہے، تو آپ آ جائیں. جی اس کے بعد ہے جی لے آف اور ڈاؤن سائزنگ. The employer can lay off
the workers on account of reasons mentioned in standing orders. Such laid off workers shall be paid according to their rules. اکثر ایسا بھی ہوا اور ہوتا ہے کہ کوئی بینکنگ انڈسٹری یا کوئی آرگنائزیشن، کوئی سیکٹر ایسا کرتا ہے کہ جب اسے لگتا ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، جو ہماری لائبلٹیز ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو امپلائی ہیں ان کی ڈاؤن سائزنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ ان کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے ود دی رولز آف اسٹینڈنگ آرڈرز، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو جسٹ فارغ کر دیا جائے اور پے نہ دی جائے. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ جو پے ہے ان کو لازمی طور پر دی جائے گی. پے کے ساتھ آپ ان کو روک سکتے ہیں، پے ادا کرنے کے بعد آپ ان کو ڈاؤن سائزنگ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے کام کیا ہوا ہے اور ہم اس کو بھگا بھی دیں اور پیسے بھی نہ دیں. اس کے بعد ہے جی کلوجر آف اسٹیبلشمنٹ. دا امپلائر از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹرمینیٹ دا امپلائمنٹ فار مور دین 50% آف دا ورکمین or to close down the whole establishment without permission of the labor court except under some special circumstances. کہ وہ کہتا ہے کہ جو امپلائر ہے وہ بذات خود اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ امپلائیز کو 50% سے زیادہ جو ہیں وہ ان کو نکالتا پھرے، یا پھر وہ سارا بزنس جو ہے، جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، مینجمنٹ ہے، اس کو کلوز کر دے ود آؤٹ دی پرمیشن آف دا لیبر کورٹ. ٹھیک ہو گیا کہ اگر وہ ایسا کرتا بھی ہے تو وہ لیبر کورٹ کی پرمیشن سے کرے گا، ایکسیپٹ انڈر سم اسپیشل سرکمسٹینسز. مگر کچھ ایسے بھی اسپیشل سرکمسٹینسز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ آرڈر 11A کے لحاظ سے کچھ ایسے اسپیشل سرکمسٹینسز ہوں گے، ان میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایکسیپشن حاصل ہے. ٹرمینیشن آف امپلائمنٹ. دا امپلائمنٹ آف پرماننٹ workmen other than misconduct is terminated by given 1 month notice by the workman or employer. Lieu of such notice 1 month wages being average wages of at least of the last 3 months shall be payable. کہ اگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرماننٹ امپلائی ہو کہ کوئی مس کنڈکٹ یا کوئی فراڈ ایسا کر لے، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو ٹرمینیشن بھی کی جا سکتی ہے اس کی، اور وہ اس کو ایک نوٹس کے ذریعے سے 1 month نوٹس کے ذریعے سے اس کو انفارم کیا جائے گا. اور جو 1 month اس کی سیلری ہوگی وہ اس کی جو ایوریج ہے وہ لاسٹ 3 months کی سیلری کی ایوریج ہوگی. ٹھیک ہے. دا امپلائمنٹ آف اے ٹیمپریری ورکمین پروبیشنر اور بدلی میں بی terminated by the workman or employer without giving any notice of or any wages in lieu thereof. کہ وہ کہتا ہے کہ جو ٹیمپریری ورک مین ہیں، جو پروبیشنر تھے یا جو بدلی امپلائر تھے، ان کو وداؤٹ نوٹس جو ہے وہ ٹرمینیٹ کیا جا سکتا. دا سروسز آف ورک مین شیل ناٹ بی ٹرمینیٹڈ ایکسیپٹ بائی این آرڈر ان رائٹنگ وچ شیل اسٹیٹ دا ریزن فار دی ایکشن ٹیکن. وین دا سروس آف ورک مین آر ٹرمینیٹڈ the wages earned by them and other dues shall be paid before the expiry of second working day from the day on which their services are terminated. ایسا کرنا مقصود ہوا کہ کسی کو ہم اگر ٹرمینیٹ کرتے ہیں، اس کو نوکری سے فارغ کرتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ اس کو یہ ضرور بتایا جائے گا ایک رائٹنگ آرڈر کے ذریعے سے کہ کیوں نکالا گیا اور کیسے نکالا گیا، ریزنز فار دی ایکشن ٹیکن، کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی جس کے لیے یہ کام کرنا پڑا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی ٹرمینیشن کے وقت
کوئی بھی اگر اس کی ویجز بنتی ہوں گی جو اس نے کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ادا کرنی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نوٹس بھی نہ دے اور ویجز بھی ادا نہ کریں اور ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ اسٹینڈرڈ آرڈر کے خلاف ہوگا۔ اس کے بعد ہے پروسیجر آف ریٹرینچمنٹ۔ Where any workman is to be retrenched and he belongs to a particular category of workmen, the employer shall retrench the workman who is the last person employed in that category. ریٹرینچمنٹ ہوتی ہے تخفیف، کام کی کمی کی بنا پر عملے میں تخفیف کرنا، کہ اگر کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جس میں ریٹرینچمنٹ لازمی ہو جاتی ہے اور امپلائر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کیٹیگری آف ورک مین میں ریٹرینچمنٹ کرتا ہے، تو امپلائر اس کی تخفیف کرے گا جو لاسٹ پرسن امپلائڈ ان دا کیٹیگری، جو اس کیٹیگری میں لاسٹ پرسن تھا، جو لاسٹ جس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، یعنی کہ جو پہلے سے کام کر رہا ہوگا اس کو نہیں ہلائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نئے کو جو بعد میں آیا تھا اس کو رکھ لیا جائے اور جو پہلے پرانا کام کرنے والا تھا، جس کی کنڈیشن بھی، جس کی پرفارمنس بھی اچھی تھی، اس کو ریٹرینچ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہے ری امپلائڈ آف ریٹرینچ ورک مین۔ ان کیس آف ری امپلائمنٹ ود ان 1 year the employer can offer re-employment to the retrenched worker according to his seniority۔ اگر وہ اس کو ریٹرینچ کر بھی دیتا ہے تو وہ امپلائڈ ہے، وہ 1 سال کے اندر اس کو دوبارہ آفر کر سکتا ہے، ریٹرینچ کر سکتا ہے ورکر کو اکارڈنگ ٹو ہز سینیورٹی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی کنسٹرکشن ورکرز۔ اینی ورک مین از ریٹرینچ، ڈسچارج، انگیجڈ ان دی کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیو ٹو کمپلیشن session or discontinuance of work, he shall be given preference for employment within 1 year. If such a worker is re-employed within 1 month, he shall be deemed to have been in continuous service, but no wages shall be paid for this period of interruption. کہ وہ کہتا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جب وہ پروجیکٹ تھا اور جس کی جو ورک مین تھا اس کی جو امپلائمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی، ڈسچارج ہو گئی، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو کمپلیشن آف دا پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور جو بھی انہوں نے کام دیا ہوا تھا وہ بھی، اگر اس پہ اس کی جو ہے امپلائمنٹ ختم کر دی جاتی ہے تو 1 سال کے اندر ویسے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ وہ امپلائی رکھتا ہے، یا 1 مہینے کے اندر اس کو اگر وہ دوبارہ رکھ لیتا ہے تو وہ اس کو ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے اپنی جو سروس ہے وہ کنٹینیوسلی کرتا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو جو ایکسپیرینس ہے اس کا وہاں تک کاؤنٹ کیا جائے اور دوبارہ اس کو نوکری دے کے اور نویں سویں کہانی دہرائی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جو انٹرپشن پیریڈ ہوگا اس کی جو سیلری ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، لیکن اس کو جو ٹریٹ کیا جائے گا وہ کنٹینیوس سروس ٹریٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہیں جی پنشمنٹس۔ A worker shall be punished or fined according to the law standard order 15. Eviction from residential accommodation. When a workman retires, resigns or is retrenched, discharged or dismissed or his services have been terminated, he shall vacate the residential accommodation provided by his employer within 2 months. ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ ریٹائر ہو گیا، ٹرمینیٹ ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈسمس ہو گیا، تو اس صورت میں جو اسے ریزیڈنس ملی ہوتی ہے امپلائر کی طرف سے تو اسے 2 مہینے کے اندر خالی کرنا
مقصود ہوگا. If a workman whose services have been terminated fails to vacate any residential premises within the specified period, the employer may lodge a complaint with a concerned magistrate. The magistrate, on hearing the parties, may decide the case and issue an order of eviction, giving the workman a reasonable time to vacate the premises. He may order a police officer to evict such workman. کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جو پرسکرائبڈ پیریڈ تھا ود ان 2 months اگر وہ گھر جو ہے خالی نہیں کر سکتا تو وہ پھر ایک کمپلینٹ جو ہے وہ دائری کرے گا اس کی مجسٹریٹ کے بعد. مجسٹریٹ جو ہے وہ سنوائی کے بعد کیا کر سکتا ہے، ایک ریزنیبل ٹائم دے سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کے اندر آپ اس کو خالی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ سرٹیفکیٹ آف ٹرمینیشن آف سروس. ایوری پرماننٹ ورکمین شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے سروس سرٹیفکیٹ ایٹ دی ٹائم آف ہز ڈسمسل، ڈسچارج، ریٹرینچمنٹ اور ریٹائرمنٹ فرام سروس. اسٹینڈرڈ آرڈر 19. ایسا پرماننٹ امپلائی ورکمین جو کہ نکالا گیا، ڈسمس کیا گیا، ٹھیک ہے، ریٹرینچمنٹ میں آ گیا، ریٹائر ہو گیا، تو اس کو جو سروسز سرٹیفکیٹ ہے وہ لازمی دیا جائے گا، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لازمی دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں یا ڈسمسل فرام سروسز کر دیتے ہیں تو اس کو جو سرٹیفکیٹ آف ٹرمینیشن آف سروسز ہے اس کو نہ دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا، اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اس کے بعد ہے جی لائبلٹی آف امپلائر. دا امپلائر شیل بی پرسنلی ریسپانسبل فار فالوئنگ دی اسٹینڈنگ آرڈرز ویدر دا ورکمین ہیز بین امپلائڈ بائی ہم اور دی کانٹریکٹر. وہ کہتا ہے کہ جو ورکمین ہے نا، جو امپلائر ہے، وہ پرسنلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پرسنلی طور پر رسپانسیبل ہے فور دی اسٹینڈرڈ آرڈر، چاہے وہ جو ورک مین تھا وہ اس کا امپلائی تھا یا اس کے کوئی کنٹریکٹر نے اس کو رکھوا کے دیا تھا. وہاں پہ جو امپلائر ہے وہ پرسنلی لائبل ہوگا ہر چیز کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا اور کوئی کنفیوژن پڑھنے کے بعد آپ کو ہوتی ہے یا آپ اس کو نہیں سمجھ پاتے تو پھر آپ اس کو ہم یا تو فزیکل کلاس میں ڈسکس کر لیں گے یا پھر آپ مجھے میسج کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.